اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم کے ساتھ لڑائی کریں، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ جب بنی اسرائیل نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نافرمانی کی کیا سزا دی؟ اللہ تعالیٰ نے جب من و سلوہ اتارا تو بنی اسرائیل نے من و سلوہ کی کیا بے ادبی کی کہ وہ آسمان سے اترنا بند ہو گیا۔ اور آج جو دنیا میں کھانے خراب ہو جاتے ہیں اور گوشت گل سڑ جاتا ہے، کیا وہ اسی من و سلوہ کی بے ادبی کرنے کی دنیا کو سزا ملی ہوئی ہے؟ آئیے آج کی ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا، جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات مل گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر ملک شام جائیں اور قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے تسلط سے آزاد کرائے، کیونکہ ملک شام ہی بنی اسرائیل کا اصل اور آباء و اجداد کا وطن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پہ قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ موڑ لیا، کیونکہ قوم عمالقہ ایک بدترین قسم کے کفار تھے، بہت طاقتور، جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ وہ پہلے بھی بنی اسرائیل کو گاجر مولی کی طرح کاٹ چکے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک یکدم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے، اس شہر میں جبارین عمالقہ ہیں جو بہت ہی زور آور اور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ شہر میں رہیں گے ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوگے۔ بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کرے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی اس نافرمانی اور جہاد سے انکار پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج اور صدمہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس طرح دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے اپنے اوپر اور میرے بھائی پر اختیار ہے، لہٰذا تو ہم کو ان نافرمانوں سے الگ رکھ۔ بنی اسرائیل کے جہاد سے انکار پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، وہ مقدس زمین ان لوگوں پر 40 برس تک حرام ہے، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، لہٰذا آپ ان نافرمانوں کا غم نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ جس میدان میں بنی اسرائیل نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی زمین پر ان کو 40 سال تک بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، وہ اس زمین سے باہر نہ نکل سکے۔ یہ میدان طیہ کے نام سے مشہور تھا۔ یہ میدان 27 میل کے رقبے تک پھیلا ہوا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلتے رہتے اور رات کو جب کسی جگہ پہ ٹھہر جاتے، سو جاتے تو وہ صبح دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتے کہ وہ اسی جگہ پر موجود ہے جہاں سے وہ چلے تھے۔ بنی اسرائیل میدان طیہ میں پھنس چکے تھے کیونکہ وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے تھے، اور 1 ہفتے کے بعد بنی اسرائیل کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا، جس پر ساری قوم توبہ استغفار کرنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کے ساتھ میدان طیہ میں ہی موجود تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس حال میں دیکھا تو ان کو اپنی قوم پر بڑا ترس آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پیاس سے بے حال ہونے لگی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ انہیں اس میدان میں پانی چاہیے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پتھر پر
اپنا عصا مارا تو اس میں سے 12 چشموں کی ٹوٹیاں جاری ہوگی، جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان طیہ میں استعمال کرتے رہے۔ جب پانی کا مسئلہ حل ہو گیا تو میدان طیہ چونکہ ایک چٹیل اور بے آب و گیا میدان تھا، جس کی سورج کی تمازت اور روشنی سے بنی اسرائیل بے حال ہونے لگے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دھوپ، گرمی اور بارش سے بچانے کے لیے ایک بادل بھیج دیا۔ یہ بادل سارا دن بنی اسرائیل کے ساتھ چلتا رہتا اور انہیں سایہ اور ٹھنڈک مہیا کرتا۔ رات کو میدان میں ایک چمکدار ستون اترتا جس کی روشنی میں وہ لوگ اپنے کام کاج کرتے رہتے تھے۔ جب دھوپ، گرمی اور پیاس کا بھی بندوبست ہو گیا تو اب انہیں بھوک ستانے لگی، کیونکہ میدان میں کوئی پھلدار درخت نہیں تھا جسے کھا کر وہ اپنی بھوک مٹا سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں اور عنایتوں کی بارش کر دی۔ بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھانے کا مطالبہ کیا تو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا۔ یہ ایک آسمانی کھانا تھا۔ انجیل مقدس کے مطابق رات کو شبنم اترتی تھی، جب وہ سوکھ جاتی تو وہ چھوٹے چھوٹے دانوں کی شکل اختیار کر لیتی، جس طرح گندم کے دانے ہوتے ہیں۔ جب پہلی دفعہ بنی اسرائیل نے یہ دیکھا تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، من، یعنی کہ یہ کیا ہے؟ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، یہ وہ غذا ہے جو اللہ نے تمہیں کھانے کے لیے دی ہے، اور اس نے تجھے آزمائش میں ڈالا اور تجھے بھوکا رکھا، اور پھر وہ من جس سے تو اور تیرے باپ دادا نے بھی کبھی نہ کھایا تھا نہ وہ جانتے تھے، تجھے کھلایا، تاکہ تجھ کو وہ سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا۔ قرآن پاک کے مطابق من ایک شبنمی گوند تھی جس کا ذائقہ شہد جیسا میٹھا اور رنگ سفید تھا۔ یہ گوند رات کو وہاں کے پیڑ پودوں پر جمع ہو جاتی اور بنی اسرائیل صبح سویرے سے جمع کر کر کھا جاتے۔ ہر شخص کے لیے 4 کلو من اترتی۔ جو شخص دیر سے اٹھتا تو وہ اس دن من سے محروم رہتا۔ سلوہ ان کا شام کا کھانا تھا۔ یہ ایک قسم کا پرندہ تھا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بٹیر تھا۔ شام ہوتے ہی مغرب کی جانب سے ان پرندوں کے جھنڈ بنی اسرائیل کے خیموں کے پاس جمع ہو جاتے اور بنی اسرائیل ان کو بآسانی پکڑ کر بھون کر کھا جاتے۔ من و سلوہ انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں لاجواب ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ من و سلوہ اترنا کیوں بند ہو گیا تھا؟ اس من و سلوہ کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ یہ کھانا کھاؤ، مگر کل کے لیے اس کو ہرگز ذخیرہ مت کرنا۔ مگر بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس بے آب و گیا چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ نافرمانی کی، اور ان کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سڑ گیا اور آئندہ کے لیے من و سلوہ اترنا بند ہو گیا۔ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل نہ چھپاتے تو کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں اور عنایتوں کی برسات کر دی۔ اللہ برحق نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور ان کے نجات کے لیے سمندر میں ان کے لیے راستہ بنا دیا، چٹیل میدان میں ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کر دیے، ان کو دھوپ و گرمی سے بچانے کے لیے بادل کا سایہ مہیا کر دیا، ان کے لیے من و سلوہ نازل فرما دیا۔ مگر بنی اسرائیل پھر بھی اللہ کی شکر گزار نہ بنی اور اتنے معجزات دیکھنے کے بعد بھی نافرمانی سے باز نہ آئی۔ اس قصے میں بھی ہم سب کے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا چاہیے اور کبھی بھی روزی اور کھانے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم کبھی پریشان
परेशान हो और मुसीबत में फंस जाएं तो हमें बजाय परेशान होने के हमें उन नेमतों के बारे में सोचना चाहिए कि जो कुछ अल्लाह ताला ने आज तक हमें अता किया हुआ है, जो कुछ उसने हमें बिन मांगे अता किया, उसके लिए हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए। और जिसने हमें किसी परेशानी या मुसीबत में डाला है वो ही इस परेशानी और मुसीबत में निकलने का रास्ता भी मुहैया करेगा। अल्लाह ताला हमेशा हम पर अपनी रहमत और नज़र करम रखे और हमें अपने फर्माबरदार बंदों में शुमार करे। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल।